بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا منسٹری آف ایجوکیشن اور اس کا رول وغیرہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ڈائریکٹوریٹ پبلک انسٹرکشنز اسکول اینڈ کالجز۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن ہے اس کا شارٹ انٹروڈکشن کیا ہے۔ جو ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن ہے اس کو ہم شارٹ میں DPI بھی بولتے ہیں، DPI، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کرتی ہے کہ صوبے میں اسکول اور کالجز ہوتے ہیں ان کا جو مینجمنٹ فنکشن ہے ان کی نگرانی کرتی ہے۔ 1856 میں جو DPI ہے یہ قائم ہوا تھا اور یہ تب سے کام کر رہا ہے۔ 1956 میں جب چاروں صوبے جو تھے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ان کو ضم کر کے ویسٹ پاکستان کا نام دیا گیا تھا، اور جو لاہور، پشاور، کوئٹہ اور حیدرآباد میں کیا تھے کہ ریجنل دفاتر قائم کیے گئے۔ کیا ہوا 1962 میں جو لاہور ریجن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لاہور ریجن اور راولپنڈی ریجن۔ لاہور ریجن میں 3 شہر تھے، لاہور، ملتان، بہاولپور، اور راولپنڈی ریجن میں راولپنڈی اور سرگودا کو شامل کیا گیا تھا۔ 1982 یعنی کہ 1982 میں کیا ہوا تھا، جو پروویژنل ڈائریکٹوریٹ تھے ان کو 2 آزاد یونٹس میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی کہ DPI کالجز اور DPI اسکولز۔ پھر کیا ہوا تھا 1993 میں اس کو 3 جو مزید ونگز تھی اس میں تقسیم کر دیا گیا تھا، یعنی کہ سیکنڈری ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن اور ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جو اس کی ٹریننگ ونگ تھی اس میں۔ 2001 میں کیا ہوا تھا، جو ڈویژنل دفاتر تھے نا ان کو ختم کر کے اسکول ایجوکیشن کو ضلعی جو حکومتیں تھیں ان کے سپرد کر دیا گیا تھا، یعنی کہ پہلے جو فیڈرل میں تھا، فیڈرل میں سارا سسٹم آیا، پھر کیا ہوا صوبوں میں آیا، اور اس کے بعد کیا آیا ضلعوں کو ساری حکومت سپرد کر دی گئی، جو ضلعی حکومت تھی ان کے سپرد سارا کام کر دیا گیا۔ یہ فنکشن کیا تھے DPI کے؟ اس کا جو پہلا فنکشن ہے وہ ہے امپلیمنٹ گورنمنٹ پالیسیز، یعنی کہ جو حکومت کی پالیسیز ہوتی تھیں ان پر عمل درآمد کرواتا تھا، ان کے نفاذ کو یقینی بناتا تھا کہ آیا یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ ٹو اسیس دی پروویژن آف فنڈز، اسٹاف اینڈ بلڈنگ، اس بات کی یقین دہانی کرتا تھا کہ جو کالجز کی ضروریات ہوتی ہیں، اسٹاف کی ہائرنگ وغیرہ اور جو اسکول کی بلڈنگ ہے ان کے بارے میں یہ سارا کام کرتا تھا۔ نیکسٹ ہے ٹو اسسٹ دی گورنمنٹ ان فارمولیٹنگ، یعنی کہ جو تعلیمی، مالی یا مینجمنٹ کی جو پالیسیاں ہوتی تھیں ان کی تیاری میں حکومت کی مدد کرتا تھا۔ کوآرڈینیٹر بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ ادر ایجنسیز، یعنی کہ یہ حکومت اور جو دوسرے ادارے تھے نا ان کے درمیان رابطہ قائم کرتا تھا۔ آف دی کیریئر ریکارڈ آف ٹیچنگ اسٹاف آف کالجز میں جو ٹیچنگ اسٹاف ہوتا ہے ان کا جو کیریئر ریکارڈ ہے وہ رکھتا تھا اپنے پاس۔ ارینجمنٹ فار ٹیچر ٹریننگ، ٹیچر کی تربیت کے لیے ٹیچر ٹریننگ کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کا کام بھی یہی دیکھتا تھا۔ رجسٹریشن آف پرائیویٹ کالجز کی جو رجسٹریشن ہے ان کا معاملہ بھی ان کے پاس تھا۔ کنڈکٹ انکوائریز۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیٹلمنٹ آف آڈٹ پیرس۔ اب آڈٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آڈٹ ایک ایسا عمل ہوتا ہے، ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی ادارے کی جو مالیاتی ریکارڈ ہوتی ہے اس کی پالیسیاں اور جو کارکردگی دکھا رہا ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہم نے قوانین بنائے ہیں ان پہ وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب سیٹلمنٹ آف آڈٹ پیرس کیا؟ اب اگر کسی ادارے کے بارے میں کوئی آڈٹ پیرس لیا جا رہا ہے، یعنی کہ مشاہدات یا اعتراضات آڈٹ کے دوران ہمیں ملتے ہیں تو ظاہر ہے پھر بدمزگی پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ جو ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن ہے یہ کیا کرتا ہے؟ سیٹلمنٹ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک ٹاپک ہے کہ یہ جو ڈائریکٹوریٹ ہے نا یہ کیا کرتا ہے کہ جن افسران کا اسکیل 20 تک کا ہوتا ہے یا 20 سے اوپر تک کا ہوتا ہے ان افسران کو یہ 365 دن تک کی چھٹی دے سکتا ہے، یعنی کہ پورا سال وہ چھٹی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ایکس پاکستانی لیو نہیں دی جاتی۔ ایکس لیو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ ملک چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتا، وہ پورا سال اس ملک میں رہ کے چھٹی تو کر سکتا ہے لیکن ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، کینٹ اینڈ گیریزن، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس میں آ رہا ہے مشن۔
اس کا مشن کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. جو ہوتے ہیں نا ملٹری کے جو اہلکار ہوتے ہیں اور جو عام شہری ہوتے ہیں یعنی کہ سول، ان کے بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے تاکہ وہ ایک بہتر شہری اور محب وطن پاکستانی بن سکیں، یعنی کہ پیٹروٹک بن سکیں اور معاشرے میں ایک جو اہم کردار ادا کر سکیں. یہ اس کا ایک مشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو ملٹری سٹاف ہوتا ہے اور سول سٹاف ہوتا ہے ان کے بچوں کو تعلیم دینا. آگے ہے جی اس کا کور ویلیوز یعنی کہ بنیادی اقتدار. اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، ویلیوز کون سی کہ جو طلبہ میں اس کی سوشل اور مورل ویلیوز وہ پیدا کرے تاکہ وہ ایک اچھے انسان اور پیٹریوٹک بن سکے، یعنی کہ اپنے ملک سے محبت کر سکے. دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ میں ایسی ان کو ایجوکیشن دینا اور ایسی سکلز دینا کہ وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکے، مثبت کردار ادا کر سکے. تھرڈ پوائنٹ ہے جو اس میں وہ ہے کہ سپورٹ اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے ذریعے جو کسی بھی طلبہ کا جو فزیکل جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بہتر بنانا، کی فزیکل ڈیولپمنٹ کرنا، اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کرنا. اور ویلیوز میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے بچے جو اسکول میں ہیں نا وہ نچلے طبقے سے آتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے بچوں کو احساس کمتری سے بچانے کے لیے ان پہ خصوصی توجہ دی جائے. نیکسٹ ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن. ٹھیک ہے، اس میں سب سے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جو کینٹ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کینٹ ہوتا ہے ایسے اسکول یا ایسے ادارے جن کو یا تو ملٹری سٹاف دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سول سٹاف. ملٹری سٹاف وہ جو مسلح افواج ہوتی ہیں جو کہ جہاد وغیرہ کرتے ہیں، اور سول سٹاف وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ان کا کوئی یونیفارم نہیں ہوتا، ملٹری کا یونیفارم ہوتا ہے، سول کا یونیفارم نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمارے اے سی وغیرہ ہو گئے، اسسٹنٹ کمشنر یا حکومت کے جو نمائندگان ہیں وہ والے، یہ سارے اس میں آ جائیں. 1975 میں جو کینٹ بورڈ تھے نا ان کے جو تعلیمی ادارے تھے وہ فیڈرل منسٹری کو دے دیا گیا تھا، اس کے نیچے آ گئے تھے. پھر 1977 میں کیا ہوا کہ ان کا جو انتظامی جو مینجمنٹ سسٹم تھا اور جو فنڈ والا کنٹرول تھا وہ کیا ہوا، وہ ڈائریکٹر آرمی ایجوکیشن کو سونپا گیا، یعنی کہ DAE کو دے دیا گیا. گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے نا، اس کو شارٹ میں ہم یہ بھی لکھتے ہیں FGEI. ٹھیک ہے، FGEI. جو FGEI ہے نا یہ GHQ کے تحت بھی کام کرتا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ ہیڈ کوارٹر صرف منسٹری آف ڈیفینس کے تحت بھی یہ کام کرتا ہے. اور اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جو ملازمین ہوتے ہیں نا جن کا اسکیل 15 ہوتا ہے یا اس سے کم، ان کی بھرتیاں بھی یہی کرتا ہے، یہی ادارہ. اور جو اس اسکیل سے اوپر ہیں یعنی کہ جو 16 اسکیل کے ملازم ہوتے ہیں یا اس سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان کی جو بھرتی ہے ان کی جو بھرتی ہے وہ کون کرتا ہے، وہ منسٹری آف ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن یعنی کہ FPSC کے تحت آتی ہیں. وہ ان کا جو بھرتیاں ہیں وہ یہ ادارے کرتے ہیں. اب جتنے بھی سول ملازم ہوتے ہیں، سول سٹاف ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے جو AC وغیرہ ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، وہ ان کی جو ساری بھرتیاں ہیں نا ان کو جو لے کے آتا ہے، ان کو نکالنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس کے پاس ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے پاس. تو یہ اس کا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن تھا، یہ آپ نے لوگوں نے دیکھ لیا. آگے ہے جی ہمارے پاس آرگنائزیشن آف FGEI ڈائریکٹریٹ یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ. یہ ان کی نگرانی کون کرتا ہے، ان کو آرگنائز کون کرتا ہے. جس سے کہ پہلے بتایا ان کو یا تو ملٹری سٹاف دیکھتے ہیں، یہ جو ادارے ہوتے ہیں اسکول ہوتے ہیں یہ ان کے انڈر ہوتے ہیں. ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ یا تو ملٹری سٹاف ہوتا ہے یا سول سٹاف ہوتا ہے. اداروں میں کون سے بچے پڑھ سکتے ہیں، یا تو وہ سول سٹاف کے بچے ہوں گے یا وہ ملٹری سٹاف کے ہوں گے یا وہ سویلین ہوں گے جو کہ کینٹ کے ایریاز میں رہ رہے ہیں، وہ بچے ان اداروں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آگے ہمارے پاس رول آف FGEI. اب فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے. اس کا جو پہلا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ کینٹ اور جو گیریزن کے علاقے ہیں نا ان میں جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان کو سنبھالتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو فوجی اہلکار ہوتے ہیں، ملٹری سٹاف ہوتا ہے، اور جو کینٹ میں رہائش پذیر ہوتے ہیں عام شہری، ان کے بچوں کو یہ تعلیم فراہم کرتا ہے. یہ ایک اس کا مقصد ہو گیا، رول ہو گیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فنکشن آف FGEI. اس کے اہم کام کون سے ہیں، اس کے فرائض کون سے ہیں. یہ کہ یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی بناتا ہے، ان پہ امپلیمنٹیشن کرواتا ہے،
ایک جیسا نصاب مرتب کرتا ہے اور جو ایگزامینیشن اسکیجول ہوتا ہے وہ بناتا ہے۔ جو میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور بی ایس سی یا بی اے وغیرہ کے جو پیپر ہوتے ہیں نا، ان کے جو امتحان ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، ان کی یہ نگرانی وغیرہ کرتا ہے۔ وہ سٹاف جو گریڈ 16 سے نیچے کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہے یا نان ٹیچنگ سٹاف ہے، ان کی یہ ہائرنگ وغیرہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اب اسکولوں کو بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو بجٹ کی تیاری کرتا ہے، یہ کے لیے جو منسٹری آف ڈیفینس ہوتا ہے اس سے فنڈ کی منظوری وغیرہ میں مدد کرتا ہے۔ یہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریجنل آفیسز۔ سٹارٹنگ میں ہمارے پاس 8 ریجن تھے، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک گجرانوالہ اور بہاولپور ریجن قائم ہو رہا ہے۔ اب ٹوٹل ہمارے پاس ہو گئے 9 ریجن۔ ان 9 ریجن میں سے جو 4 ریجن ہیں نا، وہ آرمی آفیسر کے انڈر ہیں، جو کہ لیفٹیننٹ اور کرنل وغیرہ ہیں، جبکہ جو باقی 5 ریجن ہیں وہ سول آفیسرز دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پشاور، واہ، کوئٹہ اور جو کراچی ریجن ہے وہ لیفٹیننٹ کرنل دیکھ رہے ہیں، اور جو راولپنڈی، منگلا، ملتان، لاہور، گجرانوالہ اینڈ بہاولپور ریجن ہے یہ سول آفیسرز دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یعنی کہ 22۔ ٹھیک ہے، اس کو شارٹ فارم میں 22 لکھتے ہیں۔ اب F22 لکھا ہوا یعنی کہ فیڈرل بورڈ انسٹیٹیوشن اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن۔ F22 is committed to provide conducive learning environment۔ یہ ایک ایسا تعلیمی جو انوائرمنٹ ماحول پرووائڈ کرتا ہے جو کہ شفاف، مؤثر ہوتا ہے، اور objective assessment opportunity to the students during their academic pursuit in its affiliated institute۔ اور جو اس سے منسلک ادارے ہوتے ہیں نا، اگر ان کو کوئی مسئلے ہیں یا انہیں کوئی وسائل چاہیے تو اس کی ترسیل، اس کی فراہمی میں ان کی مدد کرتا ہے اور یہ ساری ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ اور جو امتحانات ہوتے ہیں ہمارے، یہ بھی یہی کنڈکٹ کرواتا ہے، اسی کے ذریعے ہوتے ہیں، اس کی ساری ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہی ہے۔ اب فنکشن آف بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، اس کا اہم کام کون سا ہے؟ سب سے پہلا جو اس کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایگزامینیشن کنڈکٹ کرواتا ہے، ہولڈ کرواتا ہے۔ کون سے؟ ایک ہمارے انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن والا ہو گیا امتحانات، وہ والے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لینگویجز ہوتے ہیں اور وہ کورسز جو کہ حکومت کی طرف سے آتے ہیں، ان سب کے ایگزام جو ہے وہ 22 کنڈکٹ کرواتا ہے۔ فنکشن ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ سپروائز کرتا ہے ایسے طلبہ کی، یعنی کہ نگرانی کرتا ہے جو طلبہ ہاسٹل وغیرہ میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان کی ہیلتھ کی اور ڈسپلن کی۔ یہ طلبہ کی جو رہائش ہوتی ہے اور ان کی جو صحت ہے اور جو ڈسپلن ہے ان کی نگرانی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کو اسکالرشپ، میڈلز اور انعام وغیرہ دیتا ہے، اور اس بات کی یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ جو انعام اسکالرشپ مل رہا ہے نا وہ مستحق بچوں کو ملے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کمیٹی آف بورڈز۔ جس طرح ایک گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور سارے مل کے کام کریں تو گھر کا نظام چلتا ہے، یہ نہ ہو کہ ایک ہی بندے کے اوپر سارا کام ڈال دیا جائے تو وہ ایک ہی فرد گھر کا سارا کام کیسے کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہر ادارہ ہے اس کو چلانے کے لیے بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کمیٹی آف بورڈ ہے، اس میں بھی بہت سارے آگے افراد ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کمیٹی کو چلاتے ہیں۔ اب جیسے کہ اکیڈمک کمیٹی ہے، کمیٹی کورس ہے، کمیٹی فار ریکوگنائزیشن آف انسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ کن اداروں کو ہم نے جو منظوری دینی ہے، کن اداروں کے ساتھ ہم نے ایفیلیشن کرنی ہے۔ کمیٹی فار دی اپوائنٹمنٹ آف پیپر سیٹر اینڈ ہیڈ ایگزامینر، ایگزامینیشن کنڈکٹ کمیٹی فار دی اپوائنٹمنٹ آف سپروائزری اسٹاف، ری چیکنگ کمیٹی، انفیئر مینس کمیٹی۔ انفیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انفیئر کمیٹی ایسی کمیٹی ہوتی ہے جو کہ امتحانات یا کسی اور کام میں اگر کوئی غیر قانونی کام ہو جیسے کہ چیٹنگ وغیرہ تو وہ اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اپلیٹ کمیٹی۔ اپلیٹ کمیٹی ایسی کمیٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اپلیکیشن دائر کر دے، جیسے کہ بچہ اپلیکیشن دے دے کہ ری چیکنگ کے لیے، ٹھیک ہے، تو اور یا پھر کوئی فرد اپلیکیشن دے دے کہ اس سینٹر میں کیا ہو رہا ہے کہ جی نقل وغیرہ ہو رہی ہے، چیٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو یہ کمیٹی ایسی اپلیکیشن پہ نظر ثانی کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیفیکلٹیز پرابلم فیسڈ بائی دی بورڈز۔ اب بہت سے جو بورڈ ہوتے ہیں، ہر بورڈ کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ حکومت نے بنائی ہوتی ہیں یا قانون کے مطابق ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان بورڈز کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب جو 22 جیسے ملتان، بہاولپور، گجرانوالہ، کراچی، حیدرآباد، سکھر اور پشاور، ان بورڈز کو کسی مشکلات کا سامنا نہیں ہے، لیکن جو 22 ہے جیسے لاہور، سرگودا، راولپنڈی اینڈ کوئٹہ، ان کو کچھ ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہے۔
اب ان 22 کے جو ٹیچرز ہیں نا وہ رسپانسبلٹیز نہیں لیتے کہ وہ جو اپنی ڈیوٹیز ہیں وہ انہیں ادا کریں. کیونکہ انہیں جب وہ رسپانسبلٹیز لیتے ہیں نا تو انہیں بہت ساری تھریٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ چیٹنگ کروائیں، وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح سے پرفارم نہ کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریکوگنائزیشن آف انسٹیٹیوشن بائی دی بورڈ. اب بورڈ جو ہے وہ سارے انسٹیٹیوٹ کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ کرتا ہے. تو جب وہ اس نے ایفیلیشن دینی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کچھ رولز ہوں گے. وہ رولز کون سے ہیں؟ کہتا ہے کہ ایک کلاس میں جو میکسیمم بچے ہو سکتے ہیں نا وہ 45 ہیں. اس سے زیادہ ایک کلاس میں بچے نہیں ہوں گے. لیکن جو ہائی اسکول کے علاوہ جو ادارے ہیں جیسے کہ کالجز وغیرہ تو ان میں 75 بچے ہو سکتے ہیں ایک ہی کلاس میں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوٹیبل اکوپمنٹ اینڈ فرنیچر، یعنی کہ اسکول میں لیبورٹری اور لیبورٹری کے اندر جو سائنس کے سارے ٹول ہیں نا وہ پورے ہونے چاہیے، اور جو فرنیچر ہے کلاس میں وہ اچھا ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے لائبریری، یعنی کہ اسکول میں ایک لائبریری ہونی چاہیے اور لائبریری میں بکس ہوں تاکہ بچے جو ہے یا ایکسٹرا ٹائم اپنا وہاں پہ گزار سکیں یا اگر انہیں اسٹڈی کے حوالے سے کوئی مٹیریل چاہیے تو وہ لے سکیں. نیکسٹ ہے اسکول ان ہاؤس ان اے بلڈنگ وچ از سوٹیبل. اب اسکول کی لوکیشن ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جو کہ سب کے لیے ایزی ہو فائنڈ کرنے میں اور بچے آسانی سے وہاں پہ جا سکیں. نیکسٹ ہے کہ اسکول میں جو سینیٹری کنڈیشنز ہیں وہ ساری پوری ہونی چاہیے. واش روم ہونا چاہیے اور ہاتھ دھونے کے لیے صابن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.